advantages? نہیں دیکھیں انڈیا کو ایج تو ہے نا, وہ وہیں پر رہ رہے ہیں, اسی کنڈیشن میں کھیلے ہیں. نیوزی لینڈ کی جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کے پاس اس کنڈیشن کے حساب سے ٹیم موجود ہے. ان کے یہ جو اسپنرز جیسے تنویر بات کر رہے ہیں, ان کے پاس وہ اسپنرز ہیں کہ جو انڈیا کو تنگ کر سکتے ہیں. ہم نے آسٹریلیا کے میچ میں بھی دیکھا اور ہم نے کل یہ بات بھی کی تھی کہ وہ جو 300 رن کے جو ایک ٹارگٹ تھا اگر وہ ہوتا تو سچویشن مختلف ہوتی. تو نیوزی لینڈ نے وہاں جا کے رسک لیا, انہوں نے ہار برداشت کی, جس طرح سے انہوں نے ڈیسیجن لیا کہ وہ کھیل سکتے تھے, انہوں نے انڈیا کو کھلایا. تو انہوں نے تیاری یہی سوچ کے کی ہوگی کہ ہم اگر فائنل میں پہنچ یار ہیں. ساتھ ساتھ وہ پاکستان میں بھی اسی کنڈیشن میں کرکٹ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں. وہ انڈیا کو بھی اسپنرز کے ساتھ ہرا کے آئے ہیں. تو وہ ایک ایسی ٹیم تو ہے کہ جو انڈیا کو ہرا ان سب کے باوجود انڈیا کو ایج ہے. لیکن نیوزی لینڈ بھی ایک ایسی ٹیم ہے کہ جو انڈیا کو ہرا سکتی ہے. وہ جس طرح کی کرکٹ اوور آل چیمپئنز ٹرافی میں اس سے پہلے ٹرائی نیشن سیریز میں کھیلتی ہوئی آئی ہے. تو مقابلہ برابر کا ہوگا, بٹ انڈیا کو ایج ضرور ہے. ٹھیک, اچھا ایج ہونا ایک الگ بات ہے, آن پیپر کسی بھی ایک ٹیم کا پلڑا بھاری ہونا ایک الگ بات ہے. کمپیئرنگ نیوزی لینڈ ود انڈیا, ہو ڈو یو تھنک از دا اسٹرانگر ٹیم؟ دیکھیں اب یہ چیز ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ وہ ٹائم ختم ہو گیا کہ ایشین ٹیم میں اسپنرز پہ بہت اچھا کھیلتی ہیں. اب وہ ٹائم نہیں ہے, کیونکہ یہ جو لیگز ہیں نا, آئی پی ایل میں جا رہے ہیں, پی ایس ایل میں آ رہے ہیں, ڈیفرنٹ لیگ, یہ ان کو بڑی سمجھ آ گئی ہے کہ کس پچ پہ کون سے کنٹری میں کس قسم کی ٹیم لے کے جانی ہے, کیسے اسپنر لے کے جانے, کس طرح کھیلنا ہے. اب سب کو یہ پتہ چل گیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے ابھی انڈیا کو کتنے برے طریقے سے ٹیسٹ میچز ہرایا. جی ٹھیک ہے, تو وہاں مطلب یعنی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے برے طریقے سے نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی ہرا سکتی ہے. وہاں پہ اسپنرز نے پرفارم کیا اور ان کے بیٹسمینوں نے وہاں کے اسپنرز کو ٹیکل کیا. تو چاہے وائٹ بال کرکٹ بھی ہو, اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نیوزی لینڈ کو بڑی آرام سے آؤٹ کر دیں, یا آپ نیوزی لینڈ جو ہے وہ انڈیا کے بیٹسمینوں کو آرام سے آؤٹ کر دے. پریشر اب دونوں کے اوپر ہے. سائیکولوجیکل ایج بھی نہیں ہے انڈیا کو. دیکھیں میں تو صرف ایک ایج کی بات کر رہا ہوں جو صبح سے لے کر رات تک شام تک وہیں کھیل رہے ہیں. اور گوتم گمبھیر کی بات ایک بتا دوں, مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو اسٹیڈیم کے اندر تو ہم نے کوئی میچ ہی نہیں کھیلا, نہ پریکٹس کی. ہم تو آئی سی سی کے گراؤنڈ میں, وہ پیچھے ایک گراؤنڈ ہے وہاں پہ نیٹ سیشن ہوتے ہیں, ہم نے وہاں پہ نیٹس کیے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ وہاں پہ کیے ہیں یا کہیں بھی کیے ہیں, آپ کو ایک فیور ملی ہوئی ہے, آپ نے اس حساب سے آپ ٹیم بناتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں پاکستان میں ہوتے ہیں, میں دیکھتا ہوں 4 اسپنر کیسے کھلاتے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو 2 جینون اسپنر کھلائے ہیں. بھائی آپ کے 2 جینون وہ اسپنر جن کو بیٹنگ نہیں آتی, باقی 2 جو وہ تو پراپر بیٹسمین بھی ہیں. تو اسپنر کے ساتھ تو 4 اسپنر کے ساتھ تو آپ جا رہے ہیں, تو فیور کیسے نہیں ملی آپ کو بھائی؟ نہ آپ ٹریول کر رہے ہیں, نہ آپ کچھ کر رہے ہیں. جب آپ یہاں آتے آپ کی سوچ بدلتی, آپ ٹیم بدلتے, آپ اسپنرز بدلتے, آپ ہو سکتا ہے 4 لگا کہ کہیں دبے لفظوں میں وہ ہمیں تو تنقید نہیں کر رہے. دکھائیے گوتم گمبھیر کی اسٹیٹمنٹ. اگر آڈینس سے مطلب جرنلسٹ نے روہت شرما سے پوچھا کہ روہت شرما نے کم رنز بنائے, گمبھیر سے جب پوچھا گیا کہ روہت شرما نے کم رنز کیوں بنائے, تو روہت شرما نے کہا if your captain bats with such a tempo, اتنے اگریشن کے ساتھ, it just gives a very good signal to the dressing room that we want to be absolutely fearless and courageous. Yes. You evaluate from runs, we evaluate from the impact. Yes. There's the difference. You evaluate from stats, we evaluate from the impact. بات ریپیٹ کر دی انہوں نے. راشد بھائی انگریزی میں ہے, لیکن اس کو آپ ہم جیسے 5ویں کلاس کے بچوں کو سمجھائیں ویسے سمجھائیں. دیکھیں آپ کا کپتان نے سیکریفائز کیا ہے یہ آپ اگر ورلڈ کپ دیکھتے ہیں, یہ 10 اوور میں یا 5 اوور میں 48-49 پہ پہنچ, وہ 50 کے لیے کھیلا ہی نہیں, نہ 100 کے لیے کھیلا. لیکن آپ کا اسٹارٹ کیسے دیا؟ شمن گل کو بولتا تھا آرام سے کھیلو, میں اس کو لے کے چلتا ہوں. شروع کے جو رنز ہو جاتے ہیں نا, آپ کی وکٹ گر بھی جائیں تو وہ آپ کو فاؤنڈیشن اچھی مل جائے, تیز مل جائے, تو آپ کا 300+ رن بن جاتے ہیں. تو سیکریفائز کپتان نے خود کیا. جب کپتان سیکریفائز کر رہا ہے اپنے کیریئر کو, اپنی کرکٹ کو, اپنی بیٹنگ کو, تو پھر آنے والا پلیئر تو پھر بولے گا میں کیا چیزوں میں تو کروں گا. ہاں کیا کہنا احمد بھی آئی تھنک ایز اے بیٹسمین ایگری کرے گا. جب ڈرائی کنڈیشنز آتی ہیں نا, جیسے دبئی ہمارا ہے, ایز اے بیٹسمین یہ ہوتا ہے کہ ہم نئے بال کو کیش کریں, کیونکہ جیسے جیسے بال پرانا ہوتا ہے وہ سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہولڈ کرتا ہے. اور انہوں نے اس میتھڈ کو کیری رکھا, اس کو پتا آپ دیکھیں وہ نئے بال پہ نہیں رکا. اس کا یہی تھا کہ پہلے جو 10-12 اوور ہیں ہم اس کو کیش کریں, اور اس پہ وہ سامنے آیا کہ یہ چانس میں لوں گا. وہ 40 بھی کیا اس نے, اس میں 30 بھی کیا, وہ 50 کے لیے. وہ جیسے راشد بھائی نے کہا ہے نا,
یہ ایک پرفیکٹ جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کی ایگزامپل ہوتی ہے کہ وہ لیڈ فرام دا